السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے پسندیدہ بندے عبداللہ ابن حفیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدت دراز تک میں سیاحی کرتا رہا کہ کہیں ابدال سے ملوں۔ آخر سیر و سفر سے تنگ آ کر ملک فارس کی استخر میں آ گیا اور وہاں صوفیوں کی ایک خانقاہ تھی۔ میں وہاں پہنچا، مشائخ کی ایک جماعت دیکھی۔ وہ 9 آدمی تھے، کانا ان کے آگے رکھا ہوا تھا۔ انہیں میں حسن بن ابی سعد، ابوالازہر بن حیان وغیرہ تھے۔ میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر میں نے ہاتھ دھوئے۔ جب دھو چکا تو انہوں نے میرے واسطے جگہ چھوڑ دی۔ میں ان کے بیچ میں ہی بیٹھ گیا اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے ان کے ساتھ کہنے لگا۔ پھر ہم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں ابھی تھوڑی ہی دیر سونے پایا تھا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن حفیف، جن لوگوں کی تمہیں تلاش تھی اور جن کی صحبت تم چاہتے تھے، اس شہر میں وہ یہی لوگ ہیں اور تم بھی ابھی انہی میں ہو۔ پھر میرا دل یہ چاہا کہ جو کچھ واقعہ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو سنا دوں، لیکن ان کے سامنے کہتے ہوئے مجھ پر دہشت طاری ہو گئی، اس لیے نہ کہہ سکا۔ ابھی تھوڑا ہی دن چڑھنے پایا تھا کہ شیخ ابوالحسن ابن ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ یکایک تشریف لائے اور خود ہی مجھ سے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے ان صاحبوں کو سنا دو۔ ان کے فرمانے سے میں نے ان کو سنا دیا۔ بس اس خبر کی پھیلتے ہوئے وہ سب صاحب دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں یورپ پچھم کا سفر اس لیے کرتا پھرتا کہ کہیں اسے ابدال لوگوں کی زیارت کا سرما اپنی آنکھوں میں لگا لوں۔ تو اتفاق سے ایک روز عشاء کے وقت میں بصرہ کے قریب پہنچا اور راستے سے دائیں طرف مڑ کر دریا کی جانب اس لیے ہو گیا کہ پانی کے قریب ہو جاؤں۔ میں نے دیکھا کہ 10 آدمی اپنی اپنی جائے نماز پر بیٹھے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی لوٹا وغیرہ جو صوفیوں کے پاس ہوتا ہے نہیں ہے۔ پھر وہ سب کے سب میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور معانقہ کر کے مجھ سے ملے۔ اس کے بعد پھر سب سر جھکا کر بیٹھ گئے اور غروب شمس تک اسی طرح بیٹھے رہے کہ ایک کو ایک کی خبر نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور دریا میں گھس گیا۔ مجھ کو کچھ خبر نہیں کہ اس کی کیسی حالت تھی۔ ہاں، یہ میں نے دیکھا کہ وہ 11 مچھلیاں بنی ہوئی لایا، حالانکہ آگ یا ایندھن وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ پھر انہی میں سے ایک اور نے اٹھ کر ہر ایک کے آگے ایک ایک مچھلی رکھ دی اور خود ایک بڑی مچھلی لے کر الگ جا بیٹھا۔ پھر یہ لوگ بھی اس مجلس سے اٹھ کر اپنے اپنے شغل میں لگ گئے، کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ جب صبح ہونے لگی تو مؤذن نے اذان پڑھی، اس کے بعد جماعت ہوئی۔ سب نماز پڑھ کر اپنی اپنی جائے نماز لے کر دریا میں گھس گئے، لیکن دریا میں پانی کی اوپر ہی چلتے تھے۔ ان کے اس خادم نے، جس نے ان کے سامنے یہ مچھلیاں رکھی تھی،
اور خود ایک بڑی مچھلی لے کر علیحدہ بیٹھ گیا تھا۔ ان کے ساتھ جانا اور پانی کے اوپر چلنا چاہا، وہ وہیں ڈوب گیا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے فلاں، جو ہم میں خیانت کرنے لگتا ہے وہ ہمارے مرتبے میں نہیں رہتا۔ اور میں دور کھڑا ہوا انہیں دیکھتا اور ان کی جدائی پر افسوس کرتا رہا۔ آخر میں تو میں اپنا لوٹا لے کر چل آیا اور اس خادم کو وہیں ڈوبا ہوا چھوڑ آیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔